من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعض الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووجد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سلسلہ عذاب اور سلسلہ مجالس امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جاری ہے، اور آج ہم چوتھے مرحلے میں اپنے مولا کی اس پرسہ اور اس تعزیت جہاں جہاں پہ بھی اہل ولا ہیں اور اہل ہدایت ہیں، ہم سب کی خدمت میں اپنے مولا اور آقا کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں. اور جہاں جہاں پہ بھی یہ سلسلہ جو عزا کا اہتمام کرنے والے ہیں، انتظام کرنے والے ہیں، 14 صدیوں سے جو انتظام کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اجر نصیب فرمائے. اور ان سارے اہل ولا موالی جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے. مولا امیر المومنین کی معرفت کا سب سے بڑا عنوان قرآن ہے، قرآن مجید ہے. قرآن مجید نے ہمیں اللہ کے ہادی کا تعارف کرایا ہے، اللہ کے مہدی کا تعارف کرایا ہے، اللہ کے اپنے ولی کا تعارف کرایا ہے. فرمایا تمہارا ولی تمہارا اللہ ہے، تمہارا ولی تمہارا رسول ہے. تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتا ہے. اور سب نے لکھ دیا ہے اس بات کے لیے. ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں سنی شیعہ کی.
کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، سنی شیعہ، اور یہیں سے امامت اور ولایت کا جو سلسلہ ہے مرتب ہوتا ہے۔ اللہ نے بلا فصل انہیں ولی بنایا ہے، اور پیغمبر نے انہیں بلا فصل مولا بنایا ہے۔ اللہ نے بلا فصل فرمایا کہ تمہارا ولی تمہارا خدا ہے، تمہارا ولی تمہارا مصطفیٰ ہے، تمہارا ولی تمہارا مرتضیٰ ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اور پیغمبر اسلام نے بھی اپنی ولایت کا جو اعلان فرمایا، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کے تصرف نہیں رکھتا؟ یہی ہے ولایت کو جو حاکمیت کے معنی میں ہے، جو تصرف کے معنی میں ہے، جو اقتدار کے معنی میں ہے، جو ولایت تکوینی کی صورت میں ہے، جو ولایت تشریع کی صورت میں ہے۔ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سارے صحابیوں نے کہا، سارے حاجیوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ نہیں رکھتے تو اور کون رکھتا ہے؟ آپ حق کے ولایت رکھتے ہیں، آپ حق کے تصرف رکھتے ہیں، ہماری جانوں پہ سب سے زیادہ جو تصرف کا حق ہے وہ آپ کی ذات والا صفات کو ہے۔ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ اس وجہ سے صحابی بھی اس جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس پہ خود تمسک کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اہل سنت بہت بڑی نام ہے اور صحابی، اور مسند امام احمد بن حنبل اور سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ جو سیاستہ کی 6 بڑی کتابیں ہیں، سنن ابن ماجہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکات، یہ جو ہے نا یہ وہ ایتھینٹک سورس ہیں، جو 6 ایتھینٹک بکس ہیں، میں وہاں سے اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ جو سنن ابن ماجہ باب فضائل الصحابہ، اور اس کی صفحہ نمبر 12 میں یہ ابن ثابت وہو عبد الرحمن عن سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ابن ثابت کے جو عبد الرحمانی ہیں سعد ابن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ امیر شام آئے سفر کے دوران حجاز میں، تو سعد بن ابی وقاص انہیں ملنے کے لیے گئے، ملاقات کے لیے گئے۔ جب ملاقات کے لیے گئے تو گفتگو کے دوران جس طرح معاویہ کی عادت تھی، جس طرح امیر شام کی، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف جو جنگ کی، جو تبرہ بازی کی، جو ناسزا کہا، تاریخ اس بات پہ شاہد ہے۔ بعض جو ہے نا آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور بالکل جو ہے نا وہ ایک ہی چیز ہے کہ جو سب جو ہے نا وہ ایک جیسے ہیں، اور یہ ایسی پرسیپشن ہے کہ جیسے کوئی انسان جس میں تھوڑی بہت عقل ہے وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک کلاس میں ایک کلاس فیلو جو ہے نا اکٹھے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، دن ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، راتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ماہ مبارک رمضان مہینہ سارے مہینوں جیسا نہیں ہے، جمعہ کا دن جو ہے نا باقی جو ایام ہفتہ ان جیسا نہیں ہے، انبیاء ایک جیسے نہیں ہیں، رسول ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو یہ پرسیپشن اس وجہ سے کہ ایک اس قسم کا نظریہ بنا دیا گیا کہ جس نظریے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ کیا ہے، باقیوں کو کسی کو اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، کسی کو اوپر ہے اسے نیچے لانے کے لیے، جو نیچے ہیں تھوڑا سا اوپر جو ہے نا اس طرح بنانے کے لیے یہ کیا گیا۔
سارے ماشاءاللہ جی جناب ایک جیسے نہیں. اچھا کیا ایک جیسے؟ نبی تو آپس میں ایک جیسے نہیں ہوئے، رسول تو آپس میں ایک جیسے نہیں ہوئے. 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں. 313 رسول آپس میں برابر نہیں ہیں. ان میں سے 5 جو ہیں اولو العزم رسول ہیں. کتابیں برابر نہیں ہیں. اللہ نے 104 کتابیں نازل کی، 104 کا خلاصہ 4 میں کیا، 4 کا خلاصہ پھر قرآن میں کیا. جو قرآن میں ہے، قرآن سب سے افضل ہے، معجزہ پروردگار ہے. کسی ٹائم کے لیے نہیں ہے، کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی وقت کے لیے نہیں ہے، کسی ایریے کے لیے نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی جغرافیکل ریسٹرکشن نہیں ہے، ٹائم ریسٹرکشن نہیں ہے. قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. کتابیں تو ساری اللہ نے نازل کی ہیں، لیکن ساری کتابیں ایک جیسی جو ہے نا وہ نہیں ہیں. ہاں جی سارے ایک جیسے، سب ایک جیسے، یہ کون سا نظریہ ہے؟ سارے کے سارے عادل ہیں جناب. اچھا لڑائیاں ہوتی رہیں، جھگڑے ہوتے رہے، قتل ہوتے رہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نا مارے گئے، ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا بے گھر ہو گئے. یہی معاویہ، یہ امیر شام، اگر کوئی بات کریں تو ایک آدمی جو ہے نا اس کو توبہ کرائی گئی دوسرے ٹی وی پر، اس وجہ سے کہ صحابی خود اعتراض کیا کرتے تھے امیر شام کے اوپر. جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعلق اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا شیر ہے، اللہ کا فاتح ہے، اللہ کا ہادی ہے، اللہ کا مہدی ہے، اللہ کا رہنما ہے، اللہ کا مقتدا ہے، اللہ کی طرف سے امام ہے، وسیع مصطفیٰ ہے، جانشین ہے، ولایت میں بھی بلا فصل ہے، امامت میں بھی بلا فصل ہے، خلافت میں بھی بلا فصل ہے. اگر آپ چلے جائیں، امام بھی سب سے پہلا علی، خلیفہ بھی سب سے پہلا علی، وسیع بھی سب سے پہلا علی، جانشین بھی سب سے پہلا علی، اللہ کی طرف سے ولی بھی سب سے پہلا علی. یہ ولایت کے سلسلے کو اللہ نے جوڑ دیا ہے اپنے ساتھ. شان آپ نے دیکھی ہے، اور وہ شان وہ ہے. اس شان کی وجہ سے اللہ نے یہ سارے کا سارا بھرم دیا. تو امیر شام نے سعد ابن ابی وقاص کے سامنے ناروا جو ہے نا گفتگو شروع کر دی، ناسزا گفتگو شروع کر دی. تو جب یہ برا بھلا کہا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فنال منہ فغضب سعد، یعنی سعد کیا ہے غضبناک ہو گیا. یہ باتیں سن کے سعد نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وقال تقول ھذا لرجل سمعت رسول اللہ، کیا آپ اس قسم کی باتیں اس ہستی کے لیے کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں نے خود سنا ہے، سمعت رسول اللہ، میں نے خود آقا دو جہان کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے. صحابی کہہ رہے ہیں، سعد ابن ابی وقاص اعتراض کر رہے ہیں امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان پہ کہ آپ ناسزا کہہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کو، برا بھلا کہہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کو. بھری پڑی ہیں کتابیں کے جہاں پہ یہ مظلومیت ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ حقائق لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے، لوگوں کے علم میں آنے چاہیے. باتیں تو سارے کرتے ہیں، ممبروں پہ آگے سارے بتاتے ہیں. سعد ابن سنن ابن ماجہ سے میں پڑھ رہا ہوں، باب الفضائل سے پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں آپ اس شخص کو ناسزا کہہ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں نے خود سنا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کیا سمعت رسول اللہ یقول، بارہا فرمایا کرتے تھے من کنت مولاہ فعلی مولا. یہاں پہ حاضہ نہیں ہے، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں بس اس کے علی مولا ہے. یہ میں نے خود سنا ہے پیغمبر کی زبان اقدس سے.
حضور یہ فرمایا کرتے تھے من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ کس کس کے مولا ہیں پیغمبر؟ پیغمبر آدم کے مولا ہیں، پیغمبر نوح کے مولا ہیں، پیغمبر ابراہیم کے مولا ہیں، پیغمبر اسماعیل کے مولا ہیں، پیغمبر موسیٰ کے مولا ہیں، پیغمبر عیسیٰ کے مولا ہیں۔ بس جس کے پیغمبر مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس پر میری حاکمیت ہے اس پر میرے علی کی حاکمیت ہے، جس پر میں اولا بالتصرف ہوں اس پر میرا علی اولا بالتصرف ہے۔ کہا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور پھر سمعتو، پھر میں نے خود سنا ہے۔ یقول، حضور فرمایا کرتے تھے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال مجھ سے ایسے ہے کہ جس طرح ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد سلسلہ نبوت کا اختتام ہے، میں خاتم النبیین ہوں، خاتم المرسلین ہوں، میرے بعد ختم نبوت ہو گئی ہے، ختم رسالت ہو گئی ہے۔ آپ کی مثال مجھ سے ایسے ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ ہارون کیا تھے موسیٰ کے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ حضرت موسیٰ یہ دعا کر رہے ہیں، پروردگار رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ فرما دے، مجھے صدر عنایت فرما۔ توجہ کی ضرورت ہے، قرآن ہے، مسلمان کو چاہیے قرآن کے ان حقائق کو دیکھے۔ حضرت موسیٰ بھی اپنی قوم سے کہہ سکتے تھے اے میری قوم آ جاؤ، میرے لیے وسیع بنا لو، میرے لیے جانشین بنا لو، میرے لیے خلیفہ بنا لو۔ نبی کا کام خلیفہ بنانا نہیں ہوتا ہے، نبی کا کام وسیع بنانا نہیں ہوتا ہے، نبی کا کام اعلان کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح نبی کو خدا نے بنایا ہے، نبی کا جانشین بھی خدا ہی بنائے گا۔ حضرت موسیٰ بھی اپنے قوم کو کہہ سکتے تھے ماشاءاللہ سارے جناب ایک جم گھٹا لے آؤ جناب، اور ووٹنگ کر لیں، انتخابات کر لیں، کچھ کنسلٹیشن کر لیں، کچھ اجماع کر لیں، کچھ کر لیں، کچھ شورا بنا لیں۔ حضرت موسیٰ بھی کر سکتے تھے نا۔ حضرت موسیٰ کو کیا ضرورت تھی دعا کرنے کی اللہ سے؟ یہ جو اپوائنٹمنٹ، یہ ڈیزگنیشن جو کرنی تھی، اللہ سے کیا ضرورت پڑی تھی؟ کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے امور کو یا اللہ تو آسان بنا دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی جو گرہ ہے اسے کھول دے، اس میں فصاحت آئے، اس میں بلاغت آئے، اس میں ایلوکینس آئے۔ یفقہوا قولی، میری قول میں اس میں گرہ گشائی فرما، ان گرہوں کو کھول دے، فصاحت میں، بلاغت میں، سلاست میں، آسانی، لوگ میری باتیں اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ سکیں۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، وَاجْعَلْ لِي، اور تو بنا دے، میرے لیے بنا دے، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میری آل سے بنا دے۔ کن کو بنا دے؟ ہارون اخی، جو میرا بھائی ہے ہارون، اس سے بنا دے۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ جو تمہاری دعا ہے میں نے اس کو قبول کیا ہے، میں نے ہارون کو تمہارا وسیع بنا دیا، تمہارا جانشین بنا دیا، تمہارا خلیفہ بنا دیا۔ حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ رسول خدا فرما رہے تھے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری مثال مجھ سے ایسے ہے کہ جس طرح ہارون کی موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، تو میرا وسیع ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے بلا فصل خلیفہ حضرت ہارون تھے۔
پیغمبر کے بلا فضل خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ ہے، سیاستہ ہے، باب فضائل الصحابہ ہے، حضرت سعد ابن وقاص سے روایت ہے، امیر شام نے جب جسارت کی امیر المومنین کے خلاف تو جواب دیا کہ آپ ان کے متعلق بات کر رہے ہیں، ان کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے انہیں مولا بنا دیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، ان کے متعلق تم بات کر رہے ہو کہ جنہیں حضور نے اپنا خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا ہے۔ تیری مجھ سے مثال ایسی ہے کہ جس طرح ہارون کی موسیٰ سے دی۔ اور تیسری بات، وَسَمِعْتُ یقول، اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور فرمائے، حضور نے کیا فرمایا؟ لَأُعْتِيَنَّ رَعْيَةَ الْيَوْمَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میں یہ خیبر کے موقع پر میں نے خود سنا ہے کہ حضور نے فرمایا اب میں علم اس رجل کو دوں گا، اس جمع مرد کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جسے حضور اپنی زبان اقدس سے فرمائیں، اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرے، جس سے اللہ کا رسول محبت کرے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرے، آپ اسے سب و شتم کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس علی کے خلاف یہ مظلومیت ہے۔ اس دور میں بھی مگر علی شناسی نہیں ہو سکی ہے لوگوں میں۔ آج بھی وہ جو مظلومیت ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، وہ ذات ایسی ہے کہ جو باب العلم ہے، علم جہاں سے بھی آپ کو ملے گا وہ سارا اس کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے۔ فرماتے ہیں مجھے میرے آقا رسول نے 1000 علم کا باب مجھے سکھایا، مجھے تعلیم دیا ہے۔ 1000 علم کا باب سکھایا مجھے۔ آپ اگر دیکھیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرآن سے ہم نے پہچاننا ہے نا، بندوں سے کیا ضرورت ہے پہچاننے کے لیے؟ دنیا والوں سے مت پوچھئے علی ابن ابی طالب، علی کو پوچھئے تو بائے بسم اللہ سے شروع ہو جاتی ہیں تو علی کی تعریف۔ ہدایت کو جو صراط مستقیم ہے، مینار ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ باب صدیقون کا جو سب سے بڑا عنوان ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور اللہ نے اپنی ولایت کے ساتھ جن کو جوڑ دیا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ نے اپنی شہادت کے ساتھ جنہیں جوڑ دیا وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، شان امیر المومنین میں ایک بہت بڑا عنوان، ایک بہت بڑی فضیلت، اس وجہ سے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو پہچان ہے قرآن ہے، حقیقت میں معرفت قرآن ہے۔ جتنا آپ قرآن کے قریب جائیں گے اتنا ہی آپ کو معرفت امیر المومنین ملتی جائے گی اور بڑھتی جائے گی، اور اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہت بڑا عنوان ایک فضیلت کا اور مناقب کا۔ اللہ نے کس حد تک ہے کہ جو معرفت قرآن کی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو شامل کر دیا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ جو کافر ہیں نا حضور کو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ کافر حقائق کو دیکھ رہے ہیں لیکن اندھے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے، دل ہے مگر فہم نہیں ہے، کان ہیں مگر حق نہیں سنتے ہیں، آنکھیں ہیں مگر حق نہیں دیکھتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ کافر، یہ منافق۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، حبیب یہ کافر جو ہے نا، یہ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ آپ انہیں کہہ دیں مجھے تمہاری گواہی کی کیا ضرورت ہے؟
قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میری رسالت کے لیے گواہ میرا اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے، پوری کتاب کا علم جس کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان کے وسیع آصف بن برخیہ، قرآن نے ان کی بھی تعریف کی ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ قال من عنده علم من الکتاب، من تبعیضیہ ہے یہاں پہ، علم من الکتاب، جو بعض علم کا وارث تھا۔ قرآن نے وہ بھی بتا دیا نا، تاکہ آپ سمجھ جائیں جو من الکتاب والے کون ہیں اور ومن عنده علم الکتاب والے کون ہیں۔ من الکتاب والے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے کتاب کا کچھ علم دیا تھا، وہ ایسے ہیں کہ قارب یعنی یمن سے فلسطین کہ جو مور دین 1500 مائلز ہے، 2400 کلومیٹر سے زیادہ ہے، وہ چشم زدن سے جو ہے وہ پہلے لے کر آتے ہیں تخت بلقیس کو۔ ملکہ سبا کا جو تخت ہے اسے جو 70 گز لمبا ہے، 70 گز چوڑا ہے، اس کو چشم زدن سے پہلے لے کے آتے ہیں۔ کیا تصرف کیا ولی خدا نے، دنیا کی سائنس حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے، ان کی ذہنوں میں نہ آئے، ان کی عقول میں جو ہے نا وہ متحیر ہو جائے، سارے برتے حیرت میں کیسے ہو سکتا ہے کہ 70 گز لمبا 70 گز چوڑا جو اتنا بڑا وہ جو عرش اس کا ہے، جو اس کا تخت ہے، اور وہ 2400 کلومیٹر چشم زدن سے پہلے لا دے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت سلیمان کے وسیع ہیں۔ جب پوچھا گیا امام علیہ السلام سے کہ حضرت سلیمان نے یہ کام خود کیوں نہیں کیا ہے، فرمایا میرے مولا فرماتے ہیں اس لیے تاکہ سلیمان کے وسیع کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ حضرت سلیمان کے وسیع وہ ہیں کہ جو علم من الکتاب کے وارث ہیں، جن کے پاس کتاب کا کچھ حصہ علم تھا، اور وہ چشم زدن سے پہلے تخت بلقیس کو لے کر آتے ہیں۔ لیکن وسیع مصطفیٰ کی کیا شان ہے کہ جو اللہ کے ساتھ گواہ بن کے آ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ گواہی دے رہے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے کہ جو کل کتاب کا وارث ہوتا ہے وہ گواہ رسالت بن جایا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ان کی شہادت ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ ان کی گواہی ہوتی ہے۔ بندوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہاں جی اکثریت تو کہتی ہے لست مرسلا، اللہ نے کسی اور کی گواہی نہیں مانگی، اپنی گواہی دے دی، یا نبی کے علی کی گواہی دے دی، کہا کہ بس 2 کافی ہیں آپ کے لیے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے، میرا اللہ کافی ہے اور میرا علی کافی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جب یہ آیت ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ سارے کے سارے اس دفعہ جو ریفرنس ہیں ان ایام شہادت میں، سارے ریفرنس جو ہے نا ہمارے اپنے بھائیوں کے دیے جائے، اس وجہ سے کہ یہ نہیں ہے کہ شیعوں کے ہاں بھی تو ریفرنس کی چھلک رہے ہیں وہ ریفرنس، لیکن اپنے بھائی وہ بھی جان لیں کہ ہم امیر المومنین کے جو یہ فضائل ہیں، یہ فضائل قرآنی ہیں، یہ فضائل اللہ کی طرف سے ہیں، یہ فضائل رسول خدا کی طرف سے ہیں۔ اگر آپ علی علی کرتے ہیں تو علی کا مطلب یہ ہے کہ خدا خدا کیا جا رہا ہے، رسول رسول کیا جا رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک جی یا اللہ جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کہ مولا امیر المومنین کے فضائل، اب اس میں ابن سعید خدری عن ابی سعید خدری سے جو ہے نا وہ روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ سال تو رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، بہت بزرگ صحابی ہیں حضرت سعید
خدری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بزرگ صحابی. آپ کو پتہ ہے کہ کربلا میں بھی سید الشہداء نے جو ریفرنس دیے تھے، فرمایا کہ میرے بارے میں جو میرے آقا رسول نے فرمایا حسین منی و انا من حسین، جی، یا وہ جو دوسری حدیثیں ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ ساری حدیثیں. کہا کہ تم اب بھی جاؤ پوچھو سعید خدری زندہ ہے، زید ابن ارقم زندہ ہے، جابر بن عبداللہ انصاری زندہ ہے، تم جاؤ ان سے پوچھو، ان میں سے ایک سعید خدری ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، پوچھا، سوال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قول اللہ تعالی، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا نا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے میرے رسول، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کفار مشرکین سے کہ آپ کو رسول نہیں مانتے. رسول نہیں مانتے، میں رسول مانتا ہوں جس نے بنایا ہے تجھے. میں رسول مانتا ہوں، میں تمہاری گواہی دیتا ہوں. اللہ نے ہمیشہ ان کفار مشرکین منافقین جو بھی اعتراض کرتے تھے، آقا رسول خود خدا نے اس کا جواب دیا، اللہ نے اس کا جواب دیا. اور اس جواب میں ایک یہ ہے، یہ نہیں مانتے، نہیں ماننے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں. اور اپنی گواہی کے ساتھ علی ابن ابی طالب کی گواہی دے دی. ہاں، آپ کی رسالت کی گواہ علی ابن ابی طالب ہے، جس نے اس وحی و نبوت کی ان فضاؤں کو مشام کیا ہے. فرماتے میرے آقا رسول مجھے ہر روز اخلاقیات کا درس دیا کرتے تھے. میں نے وحی کو دیکھا، میں نے نبوت کو دیکھا، میں نے پہلی وحی کو دیکھا، میں نے شیطان کی اس چیخ کو دیکھا. اور حضور فرماتے ہیں جو میں سنتا ہوں یا علی وہ تم سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو. وہ علی ابن ابی طالب. علی کا مقایسہ کسی سے نہ کرنا مت. گمراہی کا سب سے پہلا باب یہی بنتا ہے کہ جو علی کے مقابلے میں شروع کر دیتے ہیں اور افضلیت کے نعرے بلند کرنے شروع کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا ہے، قرآن کا پتہ بھی نہیں ہے. جن کی افضلیت کی قرآن گواہی دے، اللہ جنہیں اپنے ساتھ گواہی میں شامل کریں، اللہ جنہیں اپنے ساتھ ولایت میں شامل کریں، جو صدیقون کا طاہرین کا عنوان بن جائے، ان کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں کرنا، کسی کا ان کے ساتھ مقایسہ نہیں کرنا. حضرت سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ فرمائیے پروردگار نے جو فرمایا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ذاک اخی علی ابن ابی طالب، وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کے پاس کل کتاب کا علم ہے. ساری پورے کتاب جتنی ہے اس کا علم بہت زیادہ. اسی روایت کو بہت اور بھی اصحاب نے، حضرت ابن عباس سے ہے، انہوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے سعید ابن جبیر عن ابن عباس، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے اس قول کے بارے میں کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہا اس سے مراد جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس سے مراد وہ ہے. ابو نعیم نے نقل کیا، اسکانی نے نقل کیا، سعید خدری سے ہے، سعید ابن جبیر سے ہے، ابن عباس سے ہے. یہ ساری وہی روایتیں ہیں. اور ابی صالح سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قول ہے اللہ کا فرمان ہے، ارشاد جو اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قال علی ابن ابی طالب علیہ السلام کان عالما بالتفسیر والتعویل والناسخ والمنسوخ والحرام. یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، جو عالم قرآن ہیں، جو ان کی تنزیل کو بھی جانتے ہیں، قرآن کی تنزیل کو بھی جانتے ہیں، قرآن کی تعویل کو بھی جانتے ہیں،
وہ ناسخ کو جانتے ہیں، وہ منسوخ کو جانتے ہیں، وہ عام کو جانتے ہیں، وہ خاص کو جانتے ہیں، وہ محکم کو جانتے ہیں، وہ متشابہ کو جانتے ہیں، وہ قرآن کے حلال کو جانتے ہیں، قرآن نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان سے واقف ہیں، کل قرآن کا جو علم رکھنے والے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو علم قرآن کا وارث ہے، علم قرآن کا جو وارث ہے، اس سے قرآن نہیں لیا گیا، قرآن کو فلاں سے جا کے لے لو، فلاں سے جا کے لے لو، فلاں سے جا کے لے لو، جس طرح چندہ کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے اس کے پاس نہیں لینے کے لیے گئے۔ کیا وجہ تھی کہ جو عالم بالتفسیر ہے، بالتاویل ہے، بالناسخ والمنسوخ ہے، بالمحکم المتشابہ ہے، کل کتاب کا جو وارث ہے، کل کتاب کو جو عالم ہے، جسے اللہ فرمائے کہ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب ہے، وہ اس کے پاس کیوں نہیں لے کر گئے؟ ان سے کیوں نہیں پوچھا فلاں جناب آ جائے تو زید آ جائے تو فلاں آ جائے تو فلاں آ جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں ایک عالم اہل سنت کے ہاں برمنگھم میں ہم لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس چیز کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، آپ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اعلم الناس علی ابن ابی طالب ہے، اشجع الناس علی ابن ابی طالب ہے۔ کمانڈر کس کو بنایا گیا پیغمبر کے جانے کے بعد؟ کس سے جو ہے نا وہ جو ہے نا قرآن لیتے رہے اور قرآن کے لیے جو ہے نا وہ کمیٹیاں بناتی رہی؟ اس وجہ سے جس کے پاس کل قرآن کا علم ہے اس کے پاس نہیں دیا گیا۔ اہل زر نے نہیں لیا، لیکن ابو ذر نے تو لیا ہے نا علم قرآن علی سے۔ مسلمانوں نے نہیں لیا، سلمان نے تو لے لیا۔ علی وہ ہے کہ جو معلم قرآن ہے، معلم ملائکہ ہے۔ تم نہ حاصل کرو علم علی سے، سلمان جیسے حاصل کریں گے، ابو ذر جیسے حاصل کریں گے، اللہ کے ملائکہ حاصل کریں گے۔ روایت میں کہ ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے، جبریل امین ایسے میں امیر المومنین جب تشریف لاتے ہیں تو جبریل امین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور مسکرا کے پوچھتے ہیں جبریل کیا ہوا ہے، کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا استاد کی تعظیم تو ضروری ہوتے ہیں نا۔ کہا آپ کے استاد ہیں علی؟ کہا یا رسول اللہ جب عرش اولا پہ اللہ نے مجھ سے پوچھا تم بتاؤ میں کون ہوں، تم کون ہو، مجھ سے جواب نہیں بنا، ایسے میں یہی نور مقدس سے کہا جبرائیل تم کہو کہ میں عبد ذلیل ہوں، تو رب جلیل ہے، میں ذلیل بندہ ہوں، تو جلیل رب ہے، تو جلیل پروردگار ہے۔ میرے استاد ہیں علی، استاد سید الملائکہ ہیں۔ تم اگر نہیں سیکھنا چاہتے ہو تو تمہاری اپنی قسمت ہے، بدقسمتی رہی ہے مسلمانوں کی کہ علی سے سیکھا نہیں ہے۔ سارے مسلمان اس بات پہ گواہ ضرور ہے کہ ہر علم کا جو مرکز رہا ہے وہ علی رہا ہے، خواہ وہ تفسیر ہے، خواہ وہ تعویل ہے، خواہ وہ ناسخ ہے، خواہ وہ منسوخ ہے، خواہ وہ علم صرف ہے، خواہ وہ علم نحو ہے، خواہ وہ علم بلاغت ہے، خواہ وہ تصوف ہے، خواہ وہ عرفان ہے، خواہ وہ فلسفہ ہے، خواہ وہ علم حیات ہے، خواہ وہ علم جفر ہے، ہر علم کی بنیاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہ نے فرما دیا وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب۔ پھر حضور تجھے، میرے حبیب تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری رسالت کی گواہ میں خود ہوں۔ تمہاری رسالت کا گواہ وہ ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم آ گیا۔ کل کتاب کا جب علم آتا ہے اللہ اپنی گواہی میں شامل کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے منبر سلونی کی وارث نے بارہا لوگوں کو کہا کوئی نہیں ہے لینے والا، خدا کی قسم سینے علی میں علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، کوئی نہیں ہے علم حاصل کرنے والا۔ آ جاؤ تورات والوں میں تمہیں تورات سے مسئلہ بتاؤں، آ جاؤ انجیل والوں میں تمہیں انجیل سے مسئلہ بتاؤں، آ جاؤ فرقان والوں میں تمہیں فرقان سے مسئلہ بتاؤں۔ ساری کتب الہیہ بول اٹھیں گی کہ علی نے مسئلہ حق بتایا۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے علم حاصل کرنے والا۔ علی کی حسرت رہی ہے۔ آج ہم مولا امیر المومنین کے دن
اس بات کا تعہد کریں، کووننٹ پرامس کریں، عہد کریں اپنے آقا سے کہ ہم علم کی طرف جائیں گے۔ دشمن کی سب سے بڑی سازش یہی رہی ہے کہ لوگوں کو اگر علی سے دور کرنا ہے، لوگوں کو علی سے دور کرنا ہے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو جاہل بنا دو، جاہل جماعت کے ذریعے۔ جب امیر شام نے عمر عاص سے پوچھا کہ علی کا مقابلہ کیسے ہوگا، کہا کہ علی کا مقابلہ آسان ہے، آسان ہے۔ کیسے؟ لوگوں کو جاہل بنا دو، جاہل جماعت کے ذریعے۔ جاہل کو کیا پتہ ہے علی کیا ہے؟ بے وقوف نادانوں کو کیا پتہ ہے کہ علی کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ جہالت کے ساتھ اگر تعصب بھی آ جاتا ہے تو وہی خارجی بن جاتا ہے، داعشی بن جاتا ہے۔ یہ جو آئسس ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، آئسس وہی ہیں، خارجی ٹولہ ہے یہ آئسس کہیں، داعش کہیں، خارجی کہیں، سب کا ایک ہی عنوان ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ علی ابن ابی طالب کے دشمن ہیں، موالیوں کی بھی دشمن ہے، جو بھی علی کا ماننے والا ہے اس کی یہ دشمن ہے۔ بے وقوف نادان یہ عبادت گزار جو اپنے آپ کو یہ خارجی ٹولہ، امیر المومنین کو جاہلوں نے قتل کیا ہے، امیر المومنین کو ان متعصبین نے قتل کیا ہے، امیر المومنین کو ان نازمیوں نے قتل کیا ہے، امیر المومنین کو ان منافقوں نے قتل کیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ جو 19ویں 21ویں کو جو ورد ہے اور جس میں خاص ذکر ہے کہ اللہم العن قتلۃ امیر المؤمنین، یہ کون ہیں؟ کون کون ہیں کہ جو قتل میں شامل ہیں؟ وہی چالاک قسم کے منافقین اس قتل میں شامل ہیں، ان کے خلاف ہی تبرہ کرتے ہیں۔ بے وقوف قسم کے زاہدین، ویسے ظاہراً تو بڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، ظاہراً تو بڑی نمازیں ہو رہی ہیں، انہیں اصل پتہ نہیں ہے کہ ناطق قرآن کیا ہے، اصل قرآن کیا ہے، اصل نماز کیا ہے، ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہے۔ کیا فائدہ تمہاری خشک نمازوں کا، کیا فائدہ ہے تمہارے خشک تقدس کا؟ یہ خارجی ٹولہ وہی تھا، خشک مقدس، بے وقوف، جاہل، اور جہالت کے ساتھ جو ہے نا وہ تعصب۔ اس نے سب سے بڑی جو حملہ ہے اسلام کے اوپر ان جاہلوں نے کیا، ان متعصبین نے کیا، ان خارجیوں نے کیا۔ اور یہ سمجھ کے دیکھیں، جب پرسیپشن یہ ہو جاتی ہے، داعشی وہی ہوتے ہیں نا کہ اگر کسی موالی کو قتل کر دیا جائے تو جو ہے نا وہ جنت جو ہے نا اس کے انتظار میں رہتی ہے، لوگوں کو، جوانوں کو اس طرح جو ہے نا ان کو، ان کے ذہنوں کو برین واش اس طرح کیا جاتا ہے، اس طرح برین واش کیا جاتا ہے کہ آپ کا ڈنر جو ہے نا وہ صحابوں کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ ہوگا، تم اگر جو ہے نا وہ جو علی ابن ابی طالب کے ماننے والے، علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں سے اتنی دشمنی، کبھی تو آئی ڈی کارڈ دیکھ کے، کبھی ان پہ جو ہے نا وہ ان کی پشتوں پہ زنجیروں کو نشان دیکھ کے، کبھی ان کے ناموں کے ذریعے۔ یہ وہی خارجی ٹولہ ہے۔ That is another form, that is another shape with a different name۔ یہ جاہل قسم کے، یہ وحوش قسم کے، یہ جانور، انہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے۔ یہ خارجی ٹولہ بھی یہی تھا، یہ یہی تھے، بے دین، ظاہراً جو ہے نا بڑے دیندار بنے تھے، لیکن اندر سے بہت بے دین تھے، بہت جاہل تھے، بہت زیادہ پریجڈس تھے، بہت زیادہ متعصب تھے، چونکہ جہالت کے ساتھ اگر تعصب آ جائے تو قیامت بپا ہو جاتی ہے، حشر بپا ہو جاتا ہے۔
جہالت کے ساتھ تعصب اس حد تک ہے کہ 19ویں ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کس لیے انتخاب کیا جاتا ہے؟ قتل کرنے کے لیے۔ آئے دیکھیں انسان کہاں پہ گیا، کتنا گر جاتا ہے ایک انسان، کتنا تنزل میں چلا جاتا ہے انسان، کتنا انحطاط میں انسان چلا جاتا ہے۔ 19ویں شب کا جو انتخاب کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ 19ویں کی جو شب ہے یہ لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر ہے، یہ شب عبادت ہے، یہ شب بندگی ہے، عبادت کی رات ہے یہ، اور علی کا قتل کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ رے، اللہ کا عابد مطلق، ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والا، جس کے پاؤں سے تیر نکال لیا جائے خبر نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کا عابد مطلق، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے والا۔ الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکوننی ربا۔ پروردگار، اس علی کے لیے یہ عزت بہت ہے، کتنی بڑی عزت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور اس کے لیے فخر بہت ہے، اور کتنا بڑا فخر ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والے، بندگی پروردگار کرنے والے، ہزار رکعت نماز پڑھنے والے، اور یہ جا بھی رہے مسجد میں ضرب لگانے کے لیے، مسجد میں قتل کرنے کے لیے۔ اللہ کے اس نمازی کو قتل کیا ہے ان خارجیوں نے، ان داعشیوں نے، ان آئسس نے نمازی کو قتل کیا۔ یہ نمازیوں کو قتل کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ جو مناجات کرنے والے ہوتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں۔ زمانہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے دشمنان علی کیسے روپ دھار کے آتے ہیں۔ خارجیوں نے اس لیے 19ویں کی شب کا انتخاب کیا کہ اللہ کے نمازی کو سجدے کی حالت میں، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں قتل کریں گے۔ یہ جہالت کے ساتھ جب تعصب، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کی خبر حضور دے کر گئے تھے، حضور خود عزا کر کے گئے تھے۔ امیر المومنین کی عزا پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے کی ہے، صحابیوں نے دوسرے نمبر پہ کی ہے۔ جب حضور کو گریہ میں دیکھا صحابی بھی رونے لگے، اور جب خود پوچھا ما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں، اس طرح دھاڑ کر، اس طرح زار و قطار انداز کے ساتھ، اس طرح فریاد کر کے آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ یا علی پتہ نہیں ہے ایک ماہ مبارک رمضان میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سر کے اس فراق کے عقدت سے آپ کی داڑھی خون سے خضاب ہو جائے گی، اور میں اس حالت کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ ماہ مبارک رمضان ہوگا، کیف صبرک؟ کہا یا رسول اللہ یہ مقام صبر نہیں ہے، مقام شکر ہے، مقام شکر ہے۔ علی ابن ابی طالب مقام شکر کرا دیتے ہیں، شہادت مقام شکر ہے۔ امام کی حالت ماہ مبارک رمضان میں جو دن گزر رہے ہیں، بالخصوص 13ویں ماہ مبارک رمضان کے بعد بچوں کو وصیت میں کرتے ہیں، بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں، بتاتے ہیں، بتاؤ دیکھو ہمیشہ صبر کرنا، اور یاد رکھو یہ مدینہ نہیں، یہ کوفہ ہے۔ بچیوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، بچوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، بتاتے ہیں یہ کوفہ ہے، کوفے کے حالات بڑے مختلف ہیں، یہ مدینہ نہیں ہے، اس بات کو تم نے دھیان میں رکھنا ہے۔ اور پھر 19ویں کی جب شب آتی ہے، مسجد میں جاتے ہیں،
پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر کا اٹھنا تھا، ابن ملجم کی تلوار کا گرنا تھا۔ ایسے میں میرے مولا نے آواز بلند کی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے ہیں۔ ماں کہا بیٹا حسن مجتبیٰ اس طرح کرو کو نماز کی تکمیل کرا دو، نماز کی تکمیل کرا دی گئی۔ باپ کا سر ہے، امام حسن مجتبیٰ کا زانو ہے، ایسے میں آنسوں کی لڑی اور وہ آنسو گرتے ہیں چہرہ امیر المؤمنین پر، جو آنسو گرے امام کی نگاہ بلند ہوئی، فرمایا حسن مجتبیٰ صبر کرو، دیکھو رسول خدا موجود ہے، تمہاری نانی خدیجہ کبریٰ موجود ہے، تمہاری مادر گرامی موجود ہے، انبیاء موجود ہیں، ابراہیم موجود ہیں، اسماعیل موجود ہے۔ کیا کہیں گے؟ علی کا بیٹا رو رہا ہے، علی کا بیٹا صبر نہیں کر رہا۔ آج جاتے ہیں بیت الشرف پہ جب لے کے، فرمایا ان سب کو بیٹا سارے مہمانوں کو، سارے نوازیوں کو کہہ دو اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، زہرا کی بیٹیاں ہیں، ان کے رونے کی آواز میں نہیں برداشت کر سکتا کہ ہمارے نصاب کے کانوں میں آئے۔ جب جاتے ہیں فرماتے ہیں نہیں اس طرح کرو، تو مجھے سہارا دے کے جاؤ، اس وجہ سے کہ میری بیٹیاں جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ مولا کو سہارا جب دے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹیوں نے جب دیکھا زینب اور ام کلثوم نے ایک دفعہ گلے کے ساتھ مل گئیں، وہی امیر المومنین جو صبر کی تلقین کر رہے تھے اپنی بیٹیوں کے ساتھ روکے، اس طرح زار و قطار بیٹیوں کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ابن ملجم کو لایا گیا، اس کے ہاتھوں میں رسن تھے، رسن بڑے سخت، رسیاں بڑی سخت بندھی ہوئی تھی۔ میرے مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا اس طرح کرو، اس کے اگرچہ قاتل ہے ابن ملجم، اس کے ہاتھوں سے رسیاں ڈھیلی کر دو، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک قاتل کے ہاتھ میں رسیاں ہوں، میں کہوں گا وہ کیسے برداشت کیا ہوگا۔ آپ کی بیٹیاں ہاتھ جو ہیں پوشے گردن بندے ہوئے ہیں، مولا یہی تو کوفہ ہے، ابھی 61 ہجری آنے والی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب بلایا گیا وہ منزل آ گئی، منزل ایسی آتی ہے، ایسی منزل آتی ہے کہ ایک دفعہ جب حکیم کو، طبیب کو جب بلایا جاتا ہے، طبیب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، وصیتوں کا وقت آتا ہے، سارے اقربا کو جمع کیا، ان کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ پہ رکھا، ایسے میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے، پوچھا ام البنین کیا ہو گیا؟ کہا میرا عباس کیا ہوا؟ یہ 13 سال کا بچہ۔ کہا اس طرح کرو عباس کو بلاؤ، حسین ابن حسین کو بلاؤ۔ امام نے کیا کیا؟ عباس کے ہاتھ کو امام حسین کے ہاتھ پہ رکھ کر فرمایا میرا عباس قیامت تک تمہارے حوالے ہے، اور اپنے سینے کے ساتھ عباس کو لگا کے فرماتے ہیں لا تشرب الماء، اس وقت کو یاد رکھنا جب سکینہ پیاسی ہوگی، تب اس وقت تب پیانی نہ پینا جب تک میرا اصغر پیاسا رہے۔ اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایہم ینقلبون۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، ہمیں اپنے خالصین مخلصین شاکرین عزاداران امیر المومنین ان میں ہمارا شمار فرما۔ پروردگار یہ عزا، یہ تعزیت ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے، ہماری قبر کا سرمایہ قرار دے، ہمارے حشر کا سرمایہ قرار دے، اس قبر کی تاریکی کا سرمایہ قرار دے، قبر کی ظلمت کا اس وقت کا سرمایہ قرار دے۔ یا اللہ سید کونین پیغمبر اسلام اہل بیت اطہار کو ہم سب پر راضی و خوشنود فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد
جہاں جہاں پہ بھی اس وقت مومنین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اور ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، اور بالخصوص رحمت علی قزلباش اور ثریا قزلباش، ان کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی